رمضان رحمت کا سامان، رمضان بخشش کا اعلان، مدنی مذاکرہ علم و عمل کا جہان۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر 10 رحمت نازل فرماتا، 10 گناہ مٹاتا اور 10 درجات بلند فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ الحمدللہ 1445 ہجری کے ماہ رمضان المبارک کا آج 12واں روزہ ہے۔ نماز عصر پڑھ کر عاشقان رمضان معتکفین عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کراچی میں جمع ہیں، مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے۔ اب سوالات کیجیے، ہر سوال کا جواب وہ بھی ثواب یعنی درست دے پاؤں، ضروری نہیں بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائع کرتا اپنے موقف یعنی اپنے کہے پر بلا وجہ ضد کرتا نہیں، بھول ہونے کی صورت میں شکریہ کے ساتھ قبول کرتا پائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرا سوال یہ ہے کہ اگر ہمارے کپڑے پاک نہیں ہیں، ناپاک ہیں، اور ہمیں یاد نہیں ہے اور ہم مسجد میں گئے، وضو کر لیا ہے اور صف کی طرف بڑھ گئے، نماز کے لیے کھڑے بھی ہو گئے، اور ایک دم سے ہمیں یاد آیا کہ ہمارے کپڑے نماز کے لائق نہیں تھے، تو اس میں کیا حکم ہوگا کہ ہم نماز پڑھ سکتے ہیں؟ ہم نے اگر نماز پڑھی تو ہم پڑھ سکتے ہیں یا نہیں، وہیں سے واپسی لوٹ جائیں صف میں سے بھی؟ تو اس کا جواب دے دیں۔ اگر ایسی نجاست آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ نماز کے لائق نہیں ہے، نہیں اتنی نجاست لگی کہ نماز ہوتی ہی نہیں ہے، تو نماز پڑھ کے کریں گے کیا؟ جبکہ ہوگی ہی نہیں، سب بھی خطا ہوگی، اس لیے وہ فوراً آپ کو باہر ہی نکلنا ہے اور نماز کے لیے جو ضروری تقاضے ہیں پورے کر کے پھر آپ نماز میں شامل ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ میں محمد اون پاک پتن سے بول رہا ہوں، میرا آپ سے جس سوال ہے، اگر ہم چھوٹے بچے روزہ رکھے کیا ہمیں اس کا ثواب ملے گا؟ ماشاءاللہ، چھوٹے بچے کی نیکی قبول ہوتی ہے۔ بچہ اگر روزہ رکھے، پراپر روزہ رکھے جیسا روزہ رکھنا ہوتا ہے، کل ثواب کا حقدار ہوگا، ثواب ملے گا اس کو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر قرآن پاک کا کوئی لفظ مٹ جائے تو ہم اسے لکھ سکتے ہیں؟ بالکل لکھنا چاہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ سوال میرا یہ ہے کہ جو قرآن پاک ہم پڑھ کے ایصال ثواب مرنے والوں کو کرتے ہیں، کیا اس کا ثواب ہمیں بھی ملتا ہے یا ان کی طرف جو ہم مطلب ان کو دے دیتے ہیں تو ان کی طرف ہی چلا جاتا ہے؟ یہ وہ دولت ہے جو خرچ کرنے سے بڑھتی ہے، ایصال ثواب کرنے سے اپنی طرف سے اپنا کچھ کم نہیں ہوتا، بلکہ جن جن کو ایصال ثواب کیا جتنا اتنا ہمیں پھر مزید ثواب ملتا ہے۔ ایصال ثواب کرنے والا تو فائدے ہی فائدے میں، ثواب اس کا بڑھ جاتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ حضرت صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ مسجد میں بیٹھے ہوتے ہیں، ذکر و اذکار کر رہے ہیں یا کوئی سنتیں پڑھ لیں یا نفل پڑھ لیں تو پیچھے سے آگے پنکھا بند کر دیتے ہیں، تو اس حوالے سے کیا رہنمائی ہوگی کہ انسان کی دل آزاری کا سبب نہیں بنے؟ اب اس میں یہ ہے کہ ایک ادھر نماز پڑھ رہا ہے، پنکھا چلایا ہوا ہے، ایک ادھر کونے میں پڑھ رہا ہے،
وہ پنکھا چلا رہا ہے، تو ان کو کون سمجھائے گا؟ جب ایک کمرے میں جو گھر میں ہم ہوتے ہیں، ایک پنکھا پورے کمرے کو کافی ہوتا ہے. مسجد کے پنکھے، مسجد کی بجلی اس طرح استعمال کرتے ہیں لوگ. اب لفظ بے دردی کا استعمال کروں تو بھی شاید درست نہیں ہوگا. اسی طرح دینی اداروں میں، مدارس میں یہ دیکھا ہے کہ بڑی بے دردی سے بجلی استعمال ہوتی ہے. چند طلبہ سوئے ہوئے، جیسے بیچاروں کو سمجھانے والا کوئی نہیں ہوگا. لائن سر میں نے خود دیکھا ہے، جیسے چند طلبہ سوئے ہوئے، اس کے سر پہ پنکھا گھوم رہا ہے، اس کے سر پہ پنکھا گھوم رہا ہے. اب یعنی 6 طلبہ 6 پنکھے چلائیں. اب اگر کوئی ان 6 کو ایک جگہ کر کے ایک پنکھا کر دے، ذمہ دار جو ناظم وغیرہ ہوتے ہیں، ایک پنکھے میں آپ لوگ سوئے، آگے پیچھے ہو جائے سب کو کور تو کر لیتا ہے پنکھا. تو یہ 5 پنکھے کی بجلی بچاؤ. اب اس میں دل آزاری ہو تو کیا کی جائے، کیا کیا جائے؟ تو اس کو بعض اوقات دل آزاری نہیں ہوتی، اس کو تعزی بولتے ہیں، اپنے اوپر ایزا اوڑھ لینا. یہ مطلب بعض صورتوں میں تو ظاہر کہ بالکل جائز، بلکہ مناسب، بلکہ بہتر، بلکہ ضروری ہوتا ہے. بجلی کی بچت سب کو کرنی چاہیے. گھر میں بھی اگر اس طرح کوئی کرتا ہے، کہ ہم تو گھر میں بھی اس طرح کرتے ہیں، ٹھیک ہے آپ نواب ہوں گے، مسجد غریبوں کی ہے، اس لیے یہاں تو غریبوں کی طرح آپ کو رہنا پڑے گا. اس لیے وہ بتی، پنکھا، بجلی پنکھا کس طرح بند کیا. اب نماز کے اوقات چلے گئے، اب کوئی مطلب دن میں جس ٹائم پر آئے پنکھے چلا دے. پھر لوگوں کی یہ بھی نیچر دیکھیے، بتی پنکھا چلایا، ان کا کام ہو گیا، یہ جا ہو گیا. اب گھنٹوں تک یہ پنکھا چل رہا ہے، بتی چل رہی ہے. یہ عام روٹین ہوتی ہے، گھروں میں بھی بتیاں جل رہی ہوتی ہیں اور اس کی پرواہ نہیں کی جاتی. پنکھے چل رہے ہوتے ہیں، اے سی بعض وقت چل رہے ہوتے ہیں، پرواہ نہیں کی جاتی. اب ایسی صورت میں اب سارا کہتے ہیں نا آبے کا آبا بگڑا ہوا ہے. اب کس صورت میں دل آزاری کی آئے، وہ دل آزاری کرنے کا محل بھی تھا نہیں تھا، تو اب یہ سب سوال تو مبہم سا ہے. پھر بڑا دل رکھے، معاف کر دیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. کچھ قضا نمازوں سے متعلق سوالات آپ سے کرنے ہیں. ایک بات بڑی مشہور کی جاتی ہے کہ رمضان کے آخری جمعہ کو قضاء عمری ادا کرنے سے زندگی بھر کی نمازیں جو ہے نا وہ ادا ہو جاتی ہیں. غلط فہمی ہے، ایسا کچھ نہیں ہے. اپنی جو قضا نمازیں ہیں ان کے حساب لگانے کا کوئی آسان طریقہ ہے؟ طریقہ تو ذہن نشین کرنا پڑے گا. یہ کہ جس سے یا تو اپنا پتہ ہے کہ کب بالغ ہوا تھا، کب سے نمازیں چھوٹی، ذہن غالب کر کے وہ یوں کر لے. ایسا نہیں ہے پڑھی ہی نہیں تھی کبھی نمازیں، پتہ ہی کچھ نہیں ہے. تو اب یہ کہ جب سے بالغ ہوا، اب بالغ ہونے کا بھی یاد نہیں کب ہوا تھا. تو مرد لڑکا 12 سے 15 کے درمیان اور لڑکی 9 سے 15 کے درمیان بالغہ ہوتی ہے. اس صورت میں جو مرد ہے وہ 12 سال سے اسلامی ہجری سن جو ہے اسلامی سال سے حساب لگائے، جب 12 سال پوری عمر ہوئی تھی اس سے لے کر اب تک کی حساب لگائے، جبکہ پڑھائی نہیں کبھی نماز. اور لڑکی جو 9 سال سے حساب لگائے جو عورت ہے وہ. اور یوں مطلب یہ کہ اپنے فرض اور وطر یہ قضا کرنے ہیں، سنتوں کی قضا نہیں ہے. اس طرح جو قضا عمری کر رہے ہیں تو فرض اور وطر کی قضا کرنے. قضا نماز اگر رہ جائیں اور انتقال ہو جائے تو کیا فدیہ میت کی طرف سے ادا کر سکتے ہیں؟ اب فدیہ تو ادا کیا جا سکتا ہے، اور اللہ کی رحمت سے امید رکھے کہ اللہ پاک قبول فرما لے. زندوں کی نماز کا بھی فدیہ ادا کر سکتے ہیں؟ نہیں، جب تک زندہ ہے اس کا کوئی فدیہ نہیں ہے، نہ اس کا کوئی نائب بن سکتا ہے کہ اس کے بدلے کوئی اور پڑھ لے. کیا یہ درست ہے کہ قضا نمازیں ذمہ ہوں تو نفل قبول نہیں ہوتے؟ وہ نفل معلق رہتے ہیں، یہ بھی ہے یعنی کہ جب فرض نمازیں پوری ہو گئی تو وہ نفل بھی اب قبول ہو گئے. اور اللہ کی رحمت پر بہرحال یہ کہ ہے کہ اللہ پاک قیامت کے دن حکم فرمائے گا کہ میرے جنہیں فرض کم ہے کہ میرے بندے کے نفل دیکھو. اب نفل ہے تو وہ اپنے کرم سے جس کے چاہے گا نفل کو فرض کی جگہ قبول فرما لے. اچھا، پھر یہ کہ جو منسوس نفل ہوتے ہیں جیسے تہجد ہے تو یہ منسوس کہلاتی ہے، حدیثوں میں جس کا تذکرہ آیا، قرآن میں جس کا حکم ہوا. تو جو نفل منسوس ہیں
اشراق چاش توابین یہ مطلب سیم اسی دن کے لیے ہوتے ہیں، بعد میں ان کا موقع ملے گا ہی نہیں، اس دن کے تو چلے گئے، تو وہ نفل پڑھ لیے جائیں اور قضا عمری بھی کرتا رہے۔ کیا قضا نماز میں نمازوں کی ترتیب لازم ہے؟ اس میں اصل وہ صاحب ترتیب جو ہوتا ہے نا 6 سے کم جس پر قضا ہوئی ہے، 6 یا سے زیادہ ہوا تو نہیں رہے گا، 6 سے کم ہے تو یہ صاحب ترتیب رہے گا۔ اب صاحب ترتیب ہے تو اس کی تو کنٹینیو ہے کہ پہلے جیسے جس کی 5 نمازیں قضا ہوئی تو وہ صاحب ترتیب ہے، تو اب پہلے جیسے فجر 1 دن کی پوری قضا ہوئی یا 4 دن کی 4 نمازیں قضا ہوئی تو ظہر عصر مغرب عشاء جیسے، تو پہلے تو ظہر ہی قضا کرنی ہے اس کو، پھر اس طرح کنٹینیو۔ اور جس کی قضا عمری اس سے زیادہ ہے 6 یا اس سے زیادہ، اس پہ پھر ترتیب ہے نا، اس پہ ترتیب نہیں ہے، یہاں تک کہ وہ 6 جو 5 4 تک بھی پہنچے گا، جب بھی اب ترتیب نہیں ہے، پھر صاحب ترتیب یہ رہا نہ تھا، صاحب ترتیب ہونا چاہیے، اسے مہم چلائیں اپنے لیے۔ اتنی نمازیں قضا ہیں معاذ اللہ کسی پر، تو یہ ڈنکا نہیں بجانا کسی کو، اپنے قریبی ساتھی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ میری نمازیں قضا ہیں، چپکے چپکے قضا عطا کرتے رہیں اگر ہیں تو، اور جان بوجھ کر قضا ہوئی ہے تو اس کی توبہ بھی فرض ہے، قضا کرنا کافی نہیں ہے، توبہ بھی کرے اللہ پاک کی بارگاہ میں، اور تلافی بھی، یعنی تلافی مانے جو نقصان ہے وہ پیمنٹ کرنا، جو نقصان ہے اس کو پورا کرنا، تو یہ مطلب قضا بھی کریں اور اپنے آپ کو صاحب ترتیب پر لے آئیں۔ ہر مسلمان کو صاحب ترتیب ہونا چاہیے، نماز تو فرض ہے۔ کن اوقات میں قضا نماز پڑھنا جائز نہیں؟ سورج طلوع ہونے کے 20 منٹ تک، نصف و نار شریع جس کو عوام زوال بولتے ہیں، اس کا کوئی 40-45 منٹ ہوتے ہیں اس میں، اور غروب آفتاب سے 20 منٹ پہلے، 3 اوقات مکروہہ کہلاتے ہیں، ان میں کوئی نماز نہیں پڑھنی ہوتی سوائے کہ عصر کی نماز اس دن کی اگر نہیں پڑھی تو وہ پڑھ لے، جان بوجھ کر اگر یہ لیٹ کیا اس نے تو گناہ گار ہے، اور اگر کسی مجبوری کے تحت لیٹ ہوا ہے تو گناہ گار نہیں۔ کئی سال کی قضا نمازوں کی نیت کا طریقہ کیا ہوگا؟ میری مثلا فجریں پڑھ رہا ہے، یوں بھی ہو سکتا پہلے فجر پڑھ لے ساری کی ساری، پھر ساری کی ساری زور پڑھ لے، یا 5 نمازیں پڑھ لے، اختیار ہے۔ تو اب یہ کہ ہر بار جو واقعوں میں پچھلی جو میری قضا ہوئی یا واقعوں میں سب سے پہلی جو میری قضا ہوئی، دونوں طرح کے الفاظ کہہ سکتے ہیں جو باقی ہیں، ان میں سب سے میری پچھلی ہے قضا جو ہوئی تھی وہ پڑھ رہا ہوں۔ قضا نمازیں ادا کرنے کا اگر طریقہ بیان فرما دیں۔ قضا عمری کا طریقہ، اس میں تھوڑی رعایت ہے قضا عمری میں پڑھنے میں، تھوڑا یوں جلدی نہیں پڑھ جائے، لیکن یہ کہ تعدیل ارکان پھٹافٹ ادا کرنا یہ جلدی نہیں کہلاتا، اس میں پڑھنے میں کچھ تخفیف ہے، کمی ہے۔ مثلا یہ کہ وہ سجود میں 3 تسبیحات کے بدلے 1 تسبیح پڑھے، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلی، یہ ایک بار رکوع اور سجدوں میں، اور التحیاتوں کے بعد درود ابراہیم کی جگہ یہ پڑھ لے، اللہم صلی علی محمد وآلہ، رب سلام پھیر لے، یوں مطلب یہ تخفیفات ہیں۔ اور دعائے قنوت کی جگہ پر رب اغفر لی یا کہہ دے اللہم اغفر لی، یہ پڑھ کے سلام پھیرنا ہے۔ اور فرض کی 3 اور 4 میں، مغرب کی 3 میں سورۃ الفاتحہ کی جگہ 3 مرتبہ سبحان اللہ کہہ لے۔ یہ پوچھتا نہیں کہ کس کس کو یاد رہا۔ نماز کے احکام میں ایک رسالہ ہے قضا نماز کا طریقہ، اس میں پڑھ لیجیے، اور جو ناظرین ہیں وہ مکتبۃ المدینہ سے حاصل کر لیں یا دعوت اسلام کی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کر کے اس سے فائدہ اٹھائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابھی آپ جیسے سفر کر آئے نا،
تو اسی نماز کے احکام کتاب میں مسافر کی نماز کا طریقہ بھی ہے. تو یہ بہت مختصر سا رسالہ ہے. یہ مختصر رسالے ہیں. 12 رسالوں کا یہ مجموعہ ہے نماز کے احکام. تو یہ لے کر اس کو پورا اللہ کرے توفیق دے تو پڑھ لیں تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ مسائل یاد بھی رہ جائیں گے اور اس پر عمل کرنے کا بھی جذبہ ملے گا. 690 روپے کی یہ کتاب ہے نماز کے احکام اور 524 اس کے صفحات ہیں. 690 روپیز پرائس ہیں اس کے اور 524 پیجز کی ہے یہ. اور یہ بھی قضا نمازوں کے حوالے سے بھی ذکر ہوا ہے تو 24 پیجز کا رسالہ یہ نماز کے احکام کے اندر بھی ہے, الگ سے بھی ملتا ہے. یہ قضا نمازوں کا رسالہ جو رسالہ ہے یہ 30 روپے کا ہے, 30 روپیز کا, اور 25 پیجز ہیں اس کے, 25 صفحات کا. یہ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. میرا حضرت صاحب سے سوال تھا کہ جب اپن فرض نماز ادا کرنے جاتے ہیں تو یہ ٹچ موبائل آج کل جو چل رہے ہیں ان میں گانے بھی بھرے ہوتے ہیں, فلمیں بھی بھری ہوئی ہوتی ہیں, تو اپن مسجد میں لے جاتے ہیں, جیب میں رکھ کے اگر بند کر دیتے ہیں تو اس کو لے جانا کیسا ہے؟ موبائل کے اندر بھری ہوتی ہے, وہ اندر کیسے لے جائیں؟ جس کے دماغ میں بھری ہو وہ مسجد میں کیسے جائے؟ یہ اندر سالڈ تو ہوتی نہیں ہے, اگر ہوں بھی تو چھپی ہوئی ہوتی ہے, ویسے یہ سالڈ نہیں ہوتی, تو اس کے عکس ہوتے ہیں اور یہ بس لے